صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعت پاک کا مطلع حاضر کر رہا ہوں. تازہ ترین کلام ہے, بطور خاص سماعت کریں گے. ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا. کوئی بھی راز کا کلمہ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا. اور یہاں سے نعت پاک کا پہلا بند ہے, تمام حضرات ملاحظہ کریں گے. عقیدت مندیوں کا نور آئے گا کھلا رکھو, عقیدت مندیوں کا نور آئے گا کھلا رکھو, کھلا رکھو تم اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھو, کھلا رکھو تم اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھو. لپیٹو عقل کو رکھ دو اٹھا کر تاق نسیاں پہ, لپیٹو عقل کو رکھ دو اٹھا کر تاق نسیاں پہ, کہ رتبہ عقل کو ان کا سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین آج یہ بھی بنے ہیں بطور خاص تمام حضرات ملاحظہ کریں گے. جب ان کی رحمت للعالمین مسکراتی ہے, جب ان کی رحمت للعالمین مسکراتی ہے, ستم زاروں کو رحمت زار کا منصب دلاتی ہے, ستم زاروں کو رحمت زار کا منصب دلاتی ہے. دعا کی پونچھیوں سے رنگ مستقبل میں بھرتے ہیں, دعا کی پونچھیوں سے رنگ مستقبل میں بھرتے ہیں. عجب جوہر ہے یہ ان کا سمجھ میں آ نہیں سکتا, یہ بھی خوبصورت بند ہے, میراث کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, بہت ہی پیارا بند ہے, تمام حضرات شرکت کریں. برائے عقل و دانش رتبہ محمودیت ان کا, برائے عقل و دانش رتبہ محمودیت ان کا, ورفعنا لک ذکرک مقام خاصیت ان کا, سمجھ پاؤ کہ کیسے زندگی پوری محمد کی, سمجھ پاؤ کہ کیسے زندگی پوری محمد کی, جب کہ معراج کا لمحہ سمجھ میں آ نہیں سکتا,
حد امکان سے آگے ہیں عطائیں بے شمار ان کی حد امکان سے آگے ہیں عطائیں بے شمار ان کی سمجھ سکتے ہو تم اتنا کہ مردے ہو گئے زندہ سمجھ سکتے ہو تم اتنا کہ مردے ہو گئے زندہ مگر کیسے ہوئے زندہ سمجھ میں آ نہیں سکتا کیا یاسین کیا سمجھ میں آ نہیں سکتا یاسین کیا کہا سمجھ میں آ نہیں سکتا مصطفیٰ کو بھلا جانے گا تو کیسے مقام مصطفیٰ کو بھلا جانے گا تو کیسے عقیدت ہی نہیں دل میں تو پھر مانے گا تو کیسے عقیدت ہی نہیں دل میں تو پھر مانے گا تو کیسے تیرے بس میں نہیں ان کی حقیقت کو سمجھ پانا تیرے بس میں نہیں ان کی حقیقت کو سمجھ پانا ہے کیسے قبر میں زندہ سمجھ میں آ نہیں سکتا کیا یاسین کیا کہا سمجھ میں آ نہیں سکتا یاسین کیا کہا سمجھ میں آ نہیں سکتا اور یہ بھی بندے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں پڑھا تو بڑے خاص سماعت کریں گے جواب تان اب تر دیکھ کر مجھ کو سمجھ آیا جواب تان اب تر دیکھ کر مجھ کو سمجھ آیا جمال اس کوثر دیکھ کر مجھ کو سمجھ آیا جمال اس کوثر دیکھ کر مجھ کو سمجھ آیا سمجھ آیا یقیناً پر گئے کوثر میں زہرا ہے سمجھ آیا یقیناً پر گئے کوثر میں زہرا ہے تیرا رتبہ مگر زہرا سمجھ میں آ نہیں سکتا کیا یاسین کیا کہا سمجھ میں آ نہیں سکتا کیا یاسین کیا کہا سمجھ میں آ نہیں سکتا اور یہ بھی بندے کربلا کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تمام حاضرین کی نظر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں گے یزید شام کے ہم درد ہو تو جان لو اتنا یزید شام کے ہم درد ہو تو جان لو اتنا اسی کے ساتھ ہی بے شک تمہارا حشر بھی ہوگا اسی کے ساتھ ہی بے شک تمہارا حشر بھی ہوگا تمہارا دل حقیقت سے ہزاروں کوس پیچھے ہے تمہارا دل حقیقت سے ہزاروں کوس پیچھے ہے تمہیں شبیر کا سجدہ سمجھ میں آ نہیں سکتا یہ بندے غوث اعظم کی شان میں بطور خاص بات کریں گے مدد کیوں چاہتا ہوں ہر گھڑی میں غوث اعظم سے مدد کیوں چاہتا ہوں ہر گھڑی میں غوث اعظم سے بندھا ہے دل پرے پرواز شہباز مکرم سے بندھا ہے دل پرے پرواز شہباز مکرم سے بتا دوں میں تجھے
پہ تمام علماء کرام کے حوالے سے تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا خواجہ صاحب کے شان میں ہے. اب اس بند پہ ضرور سبھی حضرات شریک ہوں گے. کرے گا کس طرح ان کی بھلا تصدیق من کے, کرے گا کس طرح ان کی بھلا تصدیق من کے, تجھے حاصل نہیں ہے دولت توفیق من کے, تجھے حاصل نہیں ہے دولت توفیق من کے. یہ وہ در ہے جہاں دل آسمانوں نے بچھائے ہیں, یہ وہ در ہے جہاں دل آسمانوں نے بچھائے ہیں. تیرے دل کو درے خواجہ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہندوستان میں یہ بزرگان دین کا جو مزارات یہ جو پھیلے ہوئے ہیں, تمام بزرگان دین کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. بند بطور خاص سماعت کریں گے. ہیلا خوف علیہم کس لیے قرآن میں سوچو, ہیلا خوف علیہم کس لیے قرآن میں سوچو, ولا ہم یحزنون آیا ہے کس کی شان میں سوچو, ولا ہم یحزنون آیا ہے کس کی شان میں سوچو. ارے گستاخ چپ ہو جا نہ گندی کرے زبان اپنی, ارے گستاخ چپ ہو جا نہ کر گندی زبان اپنی. تجھے کچھ بھی ولایت کا سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے, کیا یاسین کیا طالبہ سمجھ میں آ نہیں سکتا, آج یہ بند ہے ہم سنیوں کی جان یعنی امام احمد رضا خان. میں ان کے حوالے سے ایک بند پڑھ رہا ہوں, تو ایک خاص سماعت کریں گے بالخصوص علماء کرام کی توجہ کا طالب. امام اہل سنت ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں, امام اہل سنت ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. نبی کے سچ عاشق وقف ناموس رسالت ہیں, نبی کے سچ عاشق وقف ناموس رسالت ہیں. مقامات رضا کیا ہے, علاقات رضا کیا ہے, مقامات رضا کیا ہے, علاقات رضا کیا ہے. تجھے عقل ناپختہ سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے, کیا اور نعت پاک کا آخری یہ بند الحاج مہتاب پیامی صاحب. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک مرتبہ پاکستان سے ایک صاحب نے سلام رضا پر اعتراض کیا تھا, تو بہت لوگوں نے جواب دیا, اس کو بھی اس معترض نے رد کر دیا. ایک یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اس اعتراض کو جب اپنے جواب میں جواب دیا تو وہ بندہ خاموش ہو گیا. الجامعۃ الاشرفیہ سے یہ داد ملی کہ الحاج مہتاب پیامی ایک اہل سنت والجماعت کی لاج رکھ لی. یہ وہ شخصیت ہے. اس کا ایک آخری بند نعت کے حوالے سے چاروں بطور خاص سماعت کریں گے. نئے لہجے نئی فرہنگ دلا سکتے ہو تم, لیکن نئے لہجے نئی فرہنگ دلا سکتے ہو تم, لیکن فضا میں خالی غبارے اڑا سکتے ہو تم, لیکن
کا خوبصورت مقطع بطور خاص سماعت کریں گے. میری لاش میں طیت کو قبلہ نقش قدم بخشا, میری لاش میں طیت کو قبلہ نقش قدم بخشا, عطا کی لوح بدعت اور پھر ذوق قلم بخشا, عطا کی لوح بدعت اور پھر ذوق قلم بخشا, کرم سے ان کے چرخے نات کا مہتاب میں ٹھہرا, کرم سے ان کے چرخے نات کا مہتاب میں ٹھہرا, اندھیروں کو میرا جلوہ سمجھ میں آ نہیں سکتا, ہے کیا یاسین کیا طٰہٰ سمجھ میں آ نہیں سکتا.